سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقائن دلوں میں ہوا تھا آقائن دلوں میں ہوا تھا سبق عالم سے بے خبر تھے خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے تلوار جب لگی تھی جھکے تھے لایا تھا ذہن میں وہ جب جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں تھا کے تھے غل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تھے کھائے خدا کے شیر نے گھر میں کھائے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے گہرا ہے زخم پر امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہجہ سر سے ٹپک رہا ہے لہجہ شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بدسی ہے پکڑا اسے علی کے محب پکڑا اسے علی کے محب لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل با مسکرا کے نظر کی قاتل با مسکرا کے نظر کی فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نے کی ہوگی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی ماتا ہے رویا جو سر جھکا کے دو مولا رویا جو سر جھکا کے دو مولا اسے درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل اللهم صل على محمد وعلى مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے گا پیغمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے گا پیغمبر
تجربہ چاہتا ہے یہ کہ نثار حضوروں کے ساتھ کس طرح مورک کے مبارک گئنے لگی شاہ خشزاد عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال عزت یہ ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جذبہ سجدے حسین ایک بار ہم کو گن دو میں نظر ایک بار ہم کو گن دو میں نظر یہ سن کے اس دلیر میں ایک ساتھ آگی مشکیز پترک کے بحضرت نگاہ کی موشرم سے چھپا لیا گودی میں شاگی حالت حالت جب دل کو بے کلی ہو تو اس طرح قلب ظالم فرمایا شہر کس لیے روتے ہو دادار لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پر میں کسا کیا جی بار ہے بنی جو کرتے ہو بار بار کیا آباد جو کے حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے
فتیالی بھروسہ رہی ہوا پیاس پر تیروں کی بوچھار عیاذاً باللہ نہ کوئی آنا غمخوار عیاذاً باللہ کسی کو نہ شناسا دیکھا جو کبھی تین باری ہوئے جب پیاس سے بے ہوش ماں آخر لبر کیا پیاس بے رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے خط لپک ہے جو نوزا پیاسے دین روز کے کارنما ابو کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی نہ مجھے جانا تو پیاسا چاہو پانی نہ مجھے جانا تو پیاسا ابھی یہ کہنا چکا تھا کسرے شاہ نجر 100,000 لے دفعہ ٹوٹ پڑے سب کمانداروں کے تیر اور دل شبیر حضرت گرے جب شہدی گھوڑے سے غصے میں خریشہ کے بدتر تیل کھانے کھانے کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر کہا جو کہنے والے دنیا میں میرے بار تجھے رہنا ہے
شمر بولا کہ بھلا خیر تو اے سرور کہا شہ نے میری گردن پا چلے جب خنجر لگانا بکرار وہ جو روینا پورکنا نہ ڈرانا للہ سکینہ کو بچا دو شاہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم کچھ نہ کہو محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد الظاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العالمين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره الطابع الجمال ولعنكم دائما ولا أعدائكم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم إنما يعلم
واليوم الآخر وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة لم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورہ توبہ کی معروف ترین آیت ہے. عام طور پر مسجدوں میں لکھی ہوئی بھی آپ دیکھیں گے. آیت کا عنوان، آیت کا مفہوم اتنا خوبصورت ہے، آیت کے الفاظ کے ساتھ ہی آپ پہچان سکتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کی آبادی وہی لوگ کر سکتے ہیں. یعنی مسجد کو آباد کرنا ان لوگوں کی خصوصیت ہے من آمن باللہ، جو صاحبان ایمان والیوم الآخر، جن کا آخرت پر عقیدہ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، وآتى الزکاۃ، اور پھر زکوٰۃ بھی دینے والے، رائے خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں. اور أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى، ان قریب ایک بہتر ہے، أولئك أن يكونوا من المهتدين، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. یہ آیت کا لفظی ترجمہ، اگر آپ تفسیر دیکھیں کافی تفصیلات اس ذہن میں بیان، اس میں نہ صرف مسجد کا عنوان آپ کو ملے گا بلکہ مسجد کی غرض و آیت اور مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے. اور وہیں پر یہ پورا ایک بڑا عنوان. اگر آپ مسائل میں دیکھتے ہیں تو جیسے ہر مسئلہ اور ہر چیز کا ایک حکم موجود ہے. مثلا وضو ہے، اس کے پورے احکام ہیں. نماز ہے، اس کے پورے احکامات ہیں. روزہ ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں. وہیں مسجد کے خود الگ احکام وارد ہوئے. یعنی وہ جگہ جہاں خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، بے شک کہیں پر بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں جہاں جہاں حکم ہے. اپنے گھر میں ہو یا گھر سے ہٹ کر ہو، لیکن خاص طور پر اس چار دیواری کو جس سے مسجد کہا گیا اس کا حکم ہی الگ رکھا گیا. آنے کا حکم الگ ہے، اندر کے احکام الگ ہیں، جانے کے احکام الگ ہیں، اس کی صفائی اور پاکیزگی کے احکام الگ ہیں. ہر چیز کا ایک الگ حکم رکھا گیا خاص طور کے اوپر. صرف یہ چار دیواری نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا گھر ہے. اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کون؟ ہر کس و ناکس مسجد والا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کتنوں کو دیکھیں گے جو مسجد سے دور تو رہتے ہی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ضرورت پڑے ٹھیک ہے وہ غلط بات، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا گیا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنا یا مسجد کو آباد کرنے والے کون؟ آمن باللہ، سب سے پہلے صاحبان ایمان. اللہ کے گھر کی محبت مومن ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. من آمن باللہ، پہلی خصوصیت ہے ایمان والا ہے تو خدا کے گھر کو یاد رکھے گا. خدا کے گھر کو خود یاد بھی رکھتا ہے اور خدا کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو اور اس کے گھر کو یاد رکھے. کتنی عجیب بات ہے.
کہ خود خدا کے گھر کو انسان یاد نہیں رکھے گا اور توقع یہ کرے گا کہ خدا اسے اور اس کے گھر کو یاد رکھے. اگرچہ کہ تو یہ ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے کبھی ایک دوسرے کو رد عمل بتاتے رہے، ایک دوسرے سے بدلا اس کا نتیجہ کرتے رہے کہ نہیں تم آؤ گے تو میں آؤں گا. خدا کو جو دینا ہے وہ تو دے نہیں دے گا، چاہے کوئی اسے پکارے چاہے کوئی نہ پکارے، تو غلط چیز ہے. لیکن صاحبان ایمان سب سے پہلے مومن کی نشانی ہے کہ وہ مسجد کا دوست. آبادی مسجد کا معنی کیا ہے عزیزان گرامی؟ آبادی مسجد صرف اس حیثیت سے نہیں ہے کہ انسان اس میں مجمع کو زیادہ دیکھے. آبادی مسجد کا مقصد یہ ہے مسجد ویران نہ رہے تاکہ کل و قیامت کے دن شکایت نہ کرے. جو ممبر کی حدیث ہے یا ربی اتلونی ضیعونی، کہ اگر کوئی مسجد ویران ہے تو کیا ہوتا وہ مسجد شکایت کرے کہ خدایا ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، مجھے معطل کر دیا ہے. ایک طرف ویرانی نہ ہو اور دوسری طرف ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے. مسجد کا قیام اس لیے کیا گیا تاکہ عبادت کے ساتھ ہدایت ملے، کیونکہ مسجد ہدایت کی جگہ ہے، مسجد رشد کی جگہ ہے، اور ایک طرح سے ایک ایسا شفا دینے والا مقام ہے کہ جو ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتا ہے. تو اس کے نزدیک یہ یقین ہو جاتا ہے کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میرا خیال کرنے والا ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ بہت بڑا عنوان ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، چند چیزیں ہی بیان کر گفتگو ختم کر پائے. ایک بہترین مقام، اس سے فرق نہیں پڑتا مسجد محلہ ہو، مسجد جامع ہو، مسجد شہر ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے. امام صادق علیہ السلام علیکم باتیان المساجد، تم پہ لازم ہے کہ تم مسجد کو آیا کرو، مسجد کو آیا کرو. کہیں بھی انسان رہے آخری کو مجرا دے یاد کہ بارہ یہ تمام تقریباً دیگر فرقے بھی مسلمانوں کی دیگر طبقات اس چیز کو کسی نہ کسی عنوان سے مانتے ہیں یا بیان کرتے. جو مسجد کے قریب ہے اس کی جماعت گھر نہیں مسجد میں ہے، تو پورا اس کا بھی احکام اور حکم ہے. مسجد کے پڑوسیوں کا مطلب کیا ہے؟ لا صلاۃ للجار المسجد، یہ پورا عنوان ہے، حدیث کا ہی پتہ ہے. تو اس کی نماز نہیں ہے، مسجد کا پڑوسی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ مسجد کو رکھتے ہوئے اس میں نماز نہ پڑھ کر گھر میں نماز پڑھ. اب اس کے حدود بھی بیان کیے گئے. انہوں نے جہاں تک آزان کیا ہوتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے گلدستہ آزان پہ آزان ہی ہوتی تھی، جہاں تک بھی آواز ہوئی. ظاہر اس زمانے میں آوازیں بھی دور تک جایا کرتی تھی کیونکہ دوسرے شور شرابے نہیں تھے. آج شور شرابے ہیں تو آواز آنا بھی بڑا ہی تیز ہو چکا ہے، مائک آ چکا ہے. کوئی چیز ہے جس سے دیکھا جائے. ایک اور روایت میں کم از کم چاروں طرف 40 گھر، اتنا تو فاصلہ یہ ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے ہیں. یہ بتکا تو یہ حق ہے کہ یہ مسجد کو آئیں، مسجد کو آئیں. حق یہ ہے اندھیرا اگر کوئی دیکھے تو فوراً چراغ روشن کرے. جب تک اس کی لو جلتے رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. صلوات حضرت کا ارشاد علیکم باتیان المساجد فإنها بیوت اللہ. اگر تم مسجد کو آیا کرو کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. تم آؤ گے تو خدا تمہیں پاک کر دے گا، خدا تمہیں بہترین بنا دے گا، خدا تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو خدا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. ہم تو صرف چار دیواری سمجھ رہے ہیں، چار دیواری سمجھ کے بیٹھے ہوئے. یہ تو خدا کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا، خدا کے پاس آ رہا. اسے جو دعائیں مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہیں، گھر سے نکلنے پر دعا
آنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد جہاں تک کہ سب سے آخر میں تکبیرۃ الاحرام پوری دعائیں ایک کے بعد ایک ہے مسلسل آگے سب اسے دیکھیں اسے پڑھیں اس کا فقرہ ہی نہیں ہے جہاں آغاز ہوتا ہے دعا اللہ کے اسماء سے پیغمبر اور اہل بیت پر درود پر اس کے بعد یہ فقرہ ہے اللہ وفتح لی ابواب رحمتک و توبتک مسجد داخل ہونے کی دعا اس کی یہ فقرات ہے اللہ مفتح علی ابواب رحمتک و توبتک خدایا مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنی بخشش کے دروازے کھول دے آغلی خیلی ابواب معصیتک اور مجھ پر عذاب کے دروازوں کو بند کر دینا رحمت کے دروازوں کو کھول دینا وجعلنی ممن مارب زوار مساجدک مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اور تیری زیارت کو آتے ہیں یہ دعا ہے جس سے پڑھ کر اندر آتے ہیں تو آگے بھی اور دعا کریں تو بیان کیا گیا کہتے آؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ کیونکہ ایک مرکزیت رہے ایک اتحاد کا نمونہ رہے فراغت بے شک پروردگار خلیق کی آواز سنتا ہے سمندر کی تہہ میں رہنے والی ان مخلوقات کو بھی دیکھ رہا ہے فضاؤں میں گم شدہ ہونے والی جو انسانوں کی نگاہوں سے گم ہوتے ہیں ان مخلوقات کو بھی وہ جانتا ہے آنے والوں کو بھی جانتا ہے جانے والوں کو بھی پہچانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ مومن دست جمعی ایک ساتھ جب عبادت کر کے یا رب بھی اسے پکارے تو رحمت خدا ان پر نازل ہوتی چلی جائے صلوات پڑھے جماعت کا جو ثواب ہے بے شمار ثواب جماعت کا ثواب بے شمار ابن آئمہ سے روایت تھی اس کے ثواب کو آپ دیکھ سکتے 10 آدمی سے بڑھ گیا تو پھر کوئی نہیں جانتا کتنا ثواب جہاں تک کی روایت اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی قبول ہو گئی نماز ساری مسجد کی نماز قبول چاہے پیشوا ہو چاہے معمول کوئی اس کی کوئی خیر نہیں ہمارا امام صاحب کی قبول ہوگی دوسروں کی نہیں ہوگی یا معمول کی ہوگی امام کی قبول نہیں ایک انسان کی بھی اگر عبادت قبول ہے تو جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ان سب کی نمازیں قبول ہیں اللہ تعالیٰ کی جو دعا کا فقرہ پڑھا تھا وَجَعَلْنِي مِمَّنْ أُحَارُ وَزُوَارِ مَسَاجِدِ خدایا تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو مسجد میں آتے ہیں اور تیری مسجد کو آباد کر دیتے ہیں اور پھر مناجی کا فِلَّيْلِ ہمدار دن رات تیرے بارگاہ مناجات بھی کرتے ہیں ان کی صلاۃ خاشعون نماز میں خضوع و خشوع بھی کرتے ہیں شیطان کے حملے سے بھی بچے رہتے ہیں ایک انسان کی بھی نماز قبول سب کی قبول ہو گئی سارا کیوں مسجد خدا کا گھر مسجد طہارت کی جگہ ہے ایسے جو چاہے نہیں آ سکتا ہے خریدار کے گھر تو راستہ نہیں بنا سکتا ہے ممنوع ہے تاکہ کہیں بھی جاؤ مسجد کا اس کا 2 رکعت نماز تحیت مسجد کے لیے آگے احترام مسجد میں تحیت مسجد میں نماز پڑھی کیا اس طرح کوئی سی 2 رکعت نماز انسان پڑھ سکتا ہے کچھ بھی نہ خدا کے لیے قربتاً اللہ کو رکعت تو پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کا شمار اس مسجد کی آبادی سے ہو آبادی کا معنی صرف لوگوں کا بڑھ جانا نہیں ہے آبادی کا معنی لوگ ہدایت کی راہ پر قائم رہیں لوگ یہاں سے معرفت کو حاصل کریں لوگ خدا کے قریب آ جائیں لائیے کہ مسجد کسی اور چیز کا بہانہ بن جائے نہیں یہاں دین تمہیں ملے گا اور آخر زمانے کی علامت ہو گیا یاتون المساجد یجلسون حلقا ذکرہم دنیا ذکرہم دنیا جب یہ الفاظ اس طرح کے لیے آئے جائے گا آخر زمانے کی علامت بھی ہے مسجدیں بہترین بنی ہوگی بہترین مسجدیں ہوں مجمع بھی بھر بھر کے آئیں گے لیکن ہدایت سے دل خالی ہو آخر زمانے کے مساجد قریب ہوگی بہترین بنائی جائیں گی کیا ہم نہیں دیکھتے عام طور پر آپ نے کئی وقت لوگ ان تصویروں کو ڈال دیتے فلاں جگہ یہ مسجد بنی ہے فلاں جگہ مسجد بنی ہے اور اسے ایسے بنایا ہے صرف نقش و نگار کر لینے سے عبادت کرنے کی جگہ نہیں بنتی ہے
خدا کے سجدے کی جگہ نہیں، مگر نقش و نگار اگر واقعہ کرنا ہے اپنی سیرت میں انسان کرے. صورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، گھر کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اصل اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے، اس کی روح خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے. مسجد اسی چیز کو لے کر آتی ہے. لوگ صرف ظاہر کی حسن کو دیکھتے ہیں، مسجد سیرت کو خوبصورت بنا دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد. فکر ہو دنیا، فکر ہو دنیا، آ کے بیٹھے نہ کرو فقط دنیا کی بات ہے، جہاں کہ دنیا کی بات ہے قدر نہیں. یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دین سے دور کرنے والی. جناب ابوذر پیغمبر اکرم صاحب کیا تھا، تو پیغمبر اس کے جوابات کسی عنوان کے تحت آمدہ نہیں، نہ اونچی آوازوں میں بات کرنا، نہ دنیا کا ذکر کرنا، نہ خرید و فروخت کی بات ہو، نہ ہی کوئی باطل چیز پیش کی جائے. اور کرے لبو اور بیکار کو کرنے نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ باطل کا گزر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مسجد مرکز حق ہوتی ہے، نہ کہ باطل کی تائید کرنے والی جگہ. اگر باطل کی تائید کرنے والی جگہ ہوگی تو پھر وہ مسجد نہیں ہوگی، بس ایک جمع ہونے کی جگہ ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے بیداری کا، باطل کی نہیں حق کی باتیں کرو. اور تاریخ میں سے قرآن کی آیت ہے بیداری کا، سورہ یہی سورہ توبہ کی ہے. مسجد ضرار، مسجد پیغمبر اکرم کے دور میں بنائی گئی مسجد، وہی مسجد ضرار. آپ سوچئے پیغمبر کے سامنے مسجد بنائی گئی اور پیغمبر اسے توڑنے کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ وہ جگہ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس جگہ کوئی محترم چیز رہی جائے. تو اللہ کا حکم تھا، خدا نے خود کا اسے توڑ دیا جائے. کیوں توڑ دیا جائے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. یہ آیت کی مطلب پوری آیت ایک ساتھ آپ ایک سنتے سورہ توبہ 107 108 اس کے بعد کی یہ پوری آیت ہے. وہ لوگ جو مسجد ضرار کو مسجد بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، وہ مسجد نہیں تھی، کافروں کا اڈا تھا جہاں وہ اسلام دشمن لوگوں کو پناہ دینا چاہتے تھے. وہ تفریق بین المسلمین اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے. الفاظ خود بتا رہے. آپ ادھر دیکھیں آیت کیا ہے، تو لکھی بھی تو پڑھی گئی عنوان کی من آمن باللہ. مسجد مرکز ایمان ہے، یعنی جہاں ایمان کا درس ملتا ہے، کفر کا نہیں ملتا ہے. مسجد اتحاد کا مرکز ہے، تفریقے کی جگہ نہیں ہے. غور کیجیے الفاظ کو، اتحاد کا مرکز ہے مسجد، اختلاف کی جگہ نہیں ہے. اور مسجد ضرار کیا؟ تفریقے کی جگہ. اور جہاں سے مسجد کا حکم کیا ہے؟ مسجد میں آ کر انسان نصرت دین کا جذبہ لے کر اٹھتا ہے، نہ کہ دشمنان دین کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے. ارشادًا لمن حارب اللہ ورسولہ. مسجد بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ ان لوگوں کو پناہ دی جائے جو خدا و رسول سے جنگ کرتے ہیں. واقعہ کیا پورا واقعہ، اس کا پس منظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارے کرتے ہوئے آگے بڑا عنوان ہے، اسے پورا نہیں چھڑنا تھا. صرف مرحوم کے اشارے صاحب کی جو جیسا ان کے کردار کو بتایا گیا، اسی کردار کی ثواب کی خاطر یہ عنوان چنا ہے. اب وہ پیغمبر کے دور میں آگے آپ سنتا اب فلاں جگہ مسجد بنا لیتے ہیں، چونکہ محلے کے لوگ دور ہیں، جہاں مسجد نبی سے دور ہے، زیادہ جو مثلا معذور ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ آ کے وہاں پر عبادت کر رہے ہیں. کتنی میٹھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہوا. معاشرے کا خیال کرنے والے ایسے بھی جوشیلے دیندار پیدا ہو گئے. یہ کوئی آج کے دور میں نہیں، اس دور سے ایسے ہی ہے. آپ دیکھ کبھی بھی کوئی واقعہ ہوگا، آپ دیکھیں دینداروں کا ایک بہترین گروہ سامنے آ جائے گا. عزیزان گرامی، دین کا معاملہ بہت نازک ہے، کیونکہ دین
صرف ذاتی طور پر آپ اپنے کو پیش کریں یہ نہیں ہے. دین اطاعت ولی امر کا نام ہے. دین خشنودی خدا کو حاصل کرنے کا نام ہے. آج کا کوئی آدمی ہوتا ہے خوش ہو جاتا آخر دیکھیا مسجد نبی اتنی دور ہے وہ آ نہیں سکتے ہیں اور فوراً ایک مسجد بنا دینا چاہیے تاکہ جتنے ضعیف ہیں یا جو کمزور ہیں وہاں پر آ کے جمع ہو جائے اور اتنی وحدیوں پہ محبت قائم کی جگہ آپ تشریف لائیں اور اس میں نماز پڑھیں گے. آپ اس کا افتتاح کر دیجیے. آپ کے ہاتھ سے مسجد کا افتتاح بھی ہو جائے گا. جو کہ پیغمبر حضرت تبوک کے لیے کام تھا آپ نے کہا بھی تو میں نکل رہا ہوں لشکر لے کر یہ مسئلہ بعد میں دیکھا جائے. اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ جو حالات تھے پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے تھے اور کچھ نہیں کہا. پورا پس منظر ہے اس مسجد کا دیدار کیا اس طرح سے بدلا جو عیسائی تھا اس نے تفریقہ ڈالنے کی کوشش کی. راہب تھا پیغمبر کے مدینے آنے سے پہلے لوگوں میں بڑا مقام تھا اس کا. آخری نبی کی بشارت بھی دیتا تھا. لیکن جب پیغمبر اکرم آ گئے ہیں تو خود اسے اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا. بھاگ کے کفار سے ملا, روم کی حکومت سے ملا. ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جاؤ ایک الگ سے ایک مرکز قائم کرو تاکہ ان میں پھوٹ پڑ جائے. یہ ہے پورا پس منظر ابیدار کے تاکہ قرآن نہیں ہے. حیرت ہے قرآن پڑھتے ہیں سارے مسلمان, تلاوت کرتے ہیں, تاریخ کی سچائیوں کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے باوجود عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون آگے آیا کون پیچھے گیا. یہ کیوں نہیں دیکھتے کون سا دشمن پردے میں چھپ کر ان سے یہ کروا رہا ہے. سلام پڑھے وہاں پتہ یہ سب سے اہم منزل ہے. یوسف جملوں میں آپ کے سامنے نکل گیا پورا واقعہ. کبھی نے کہاں گیا کیسے گیا. پیغمبر اکرم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے اس وقت جب آپ واپس آئے حکم خدا آیا لا تبوک فیہ ابدا. وہ اللہ کے نبی رتی بھر بھی ذرا بھی اس جگہ پہ نہ جانا نہ وہاں کھڑے ہونا. ہرگز نہیں وہاں جانا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. نہ ہم راضی ہیں نہ آپ وہاں پر جائیں گے. غور کیجیے خدا خود کہہ رہا خدا کے نام سے بنایا. خدا ہی نے کہا اسے ختم کر دو کیونکہ آپ نہیں جائیں. کیونکہ آپ وہاں جائیں جس کی بنیاد تقوی پر ہو, جس کی بنیاد پرہیزگاری پر ہو, جو آخرت کو یاد دلائے اور جس میں وہ آئے جو خود پاک ہو اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہو. یہ پورے الفاظ ہیں آیتوں کے اندر پورا وقت کافی ہو جائے گا. پوری آیتیں پڑھی جاتی ہے. رجال یحبون ان یطہروا, ایسے بندے آئے جو خود طہارت والے ہو, طہارت کو پسند کرتے ہو. بے شک ہم سب کو حکم دیا گیا ہم وضو کریں نماز کے لیے آئے تو یہ دعا کرتے ہیں خدایا تو ہمیں پاک کر دے اور ہمیں پاک لوگوں کے ساتھ قرار دے. قدرت نے مسجد کو ان کے لیے بیان کیا ہے جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور جو خود بھی پاک ہیں. غور کیجئے گا اللہ کا گھر طاہرین کا گھر ہوتا ہے. خدا نے طاہرین کا لفظ رکھا ہی کیوں ہے؟ خدا نے طاہرین کا لفظ رکھا کیوں؟ ہر ایک کو فکر کے گوشے دے دیے کہ اپنی فکر کو درست کرو. جب اللہ نے اپنا گھر کا بیت اللہ کہا اور بیت اللہ کہہ کر طاہرین کہا تو ذرا دیکھو یہ بیت اللہ کس بیت اللہ کی شبیہ ہے؟ ہر مسجد کعبے کو یاد دلاتی ہے. جب کعبے کو یاد دلاتی ہے تو اسے بھی یاد کرنا جو کعبے میں آیا تھا. سلام پڑھے محمد اللہ پاک مطہرین کو دوست رکھتا ہے. یہ وہی فقط یہی مسلمین ہے, فقط یہ امت ہے جو آ کے وضو کر کے پاک ہو گئے اور وہ سب کہے کہ اللہ ہمیں دوست رکھا ہے. بے شک محبت خدا ہر انسان کو مل سکتی ہے اور ہر انسان اس محبت کے لیے دعا کر سکتا ہے. دعا کرنا اور ہے, رضا اور محبت خدا کا اعلان ہونا اور ہے. امت حکم آنے کے بعد عمل کر رہی
عمل کرتے ہیں آیتیں آتے جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. ایمان کی جگہ مسجد قرار دیا گیا ہے, بیت اللہ کہا گیا ہے. جب ایمان و بیت اللہ کہا گیا ہے, بیت اللہ جہاں کہا وہاں کو یہ منظر یاد آ گیا کہ کیسے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی, اللہ کا گھر مہمان خانہ بن گیا. بلکہ یوں کہا جائے گھر والے کے لیے تھا, اس لیے گھر والا آ گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. پہلی شرط کیا لگائی؟ پہلی شرط کیا لگائی گئی ہے مسجد کی آبادی کے لیے؟ آمن باللہ, جو صاحب ایمان. صلوات پڑھیں. ایمان کی شرط لگانا ہی فرق واضح کا دنیا بناتی ہے. ساری دنیا مسلمان بنا رکھی ہے, اچھا ہے بنتے رہے. جتنی مسجدیں بنتی جائیں گی اتنی آزانیں بڑھتی جائیں گی, اور جتنی آزانیں بڑھتی جائیں گی سید الشہداء کی فتح کا اعلان ہوتا جائے گا. جہاں جہاں اللہ اکبر کی آواز آئے گی امام حسین کی جیت کا اعلان ہوگا. اب وہ ان کی شرافت ہے, اس تکبیر کے ذریعے کربلا کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد. یہ ہوتی ہے مسجد دیدار گرام. مسجد صرف وقت گزاری کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے. انسان آئے عبادت کرے, آتا ہے آلودہ رہتا ہے, جب جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. کتنی روایتیں, بہترین سے بہترین روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام. مسجد کی بات آئی دیدار گرام, مسجد کے احکام میں خاص طور پر پاک ہی آ سکتا ہے. مسجد چونکہ پاک جگہ ہے, آنا بھی پاک, جیسی چاہے ویسی حالت میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. یاد رکھیے ادھر گرام, پاک کرنے کا حکم بھی ہے. اگر ذرا سا کچھ ہو جائے فوری واجب فوری اطلاع کو نجس کر دیا کسی نے, کوئی چیز آ گئی گندگی, فوراً حکم ہے اسے صاف کر دیا جائے. ایسے ہی آنے والا بھی پاک ہونا چاہیے. یہ حکم ہر وقت دیا گیا. جب ان مسجدوں کے لیے طہارت کتنی بلندی پر ہے تو آپ سوچئے کعبہ اور مسجد نبی کی بلندیاں کتنی ہوگی. کعبہ اور مسجد نبی کی بلندیاں کتنی ہوگی, خود اس بات سے آپ اندازہ کر لیجئے گا. اگر اس کے ساتھ آئے تطہیر کی عظمتوں کو سلام کریے گا کہ اللہ نے طہارتوں کا مرکز کسے قرار دیا ہے, پاک و پاکیزہ کون ہے. دعا میں اکثر پڑھتے ہیں جملہ احل اللہ من مسجد ما حل اللہ سد الابواب الا بابا. پیغمبر نے ہر ایک کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے, یعنی کوئی جیسے چاہے ویسے نہیں آ سکتا ہے. یہ خدا کا گھر ہے, آنا تو ان شرائط کے ساتھ آنا. اگر دروازہ کھلا ہے تو علی کے لیے کھلا ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کے افراد خانوادہ نے بھی آ کے خواہش کی یا رسول اللہ ہمیں کھڑکی کھول لیں, ایک پرنالا لگا لیں, تب بھی انہیں اجازت نہیں دی گئی ہے. کیونکہ خدا کا گھر اگر کسی کے لیے ہے تو وہ علی کے لیے کھلا ہے. صلوات پڑھیں محمد. جو انسان مسجد کو آنے کی عادت رکھتا ہے,
नमाज मस्जिद में पढ़ता है, 8 फायदों में से कोई एक फायदा उसे मिले तो खुदा चाहे तो सबके सब दे सकता है। खुदा का वो आपने पूरी फेरिस्त बयान उसके एक के ऊपर अगर तो काफी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी और काफी बात हो जाए। 8 फायदे हजरत ने गिनाए। जो मस्जिद को आता है खुदा ताला से ये फवायद इनायत करता है। कुरान की आयत से उसे फायदा होगा, अच्छे दोस्त उससे मिलेंगे, हिदायत मिलेगी, मारिफत मिलेगी और रहमत खुद उसका इंतजार करेगी। ये जुमला आपके आगे तुमने जो गुनाहों से बचेगा, अब आपने खुद बयान गुनाह से क्यों बचेगा? या तो शर्म की वजह से बचेगा या खौफ खुदा की वजह से बचेगा। जब आ रहा है 4 लोगों में बैठ रहा है, इतनी तो हया और गैरत होगी कि वो कोई नामुनासिब काम ना करे, वही करे जो मुनासिब होता है, या फिर खौफ खुदा से करे कि अल्लाह का खौफ है उससे कर रहा है। और इस जुमले की अहमियत को आप पहचान दरमियान में एक तरफ नासिब ये सारे फवायद मतलब कि आपका ऐसी चीज जो उसको हिदायत में बाकी रखेगी और उसे गुमराह होने नहीं देगी, लेकिन दरमियान का जुमला रहमतन मुंतज़रा, मस्जिद का आना इतना बड़ा फायदा देता है कि रहमत खुद इंतजार करती है कि कोई मुसल्ली आए ताकि उससे मैं अपना फायदा पहुंचाऊं। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। हम सब रहमत की दुआ करते हैं, इसे तो उर्दू को मरहूम कहा जाता, मुर्दा जिंदा सबके लिए ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और हम ये दुआ करते हैं रहमत में शामिल कर ले। रहमत में बेशक मरने के बाद रहमत की दुआ करना एक अलग चीज है, जिंदगी में रहमत को दरवाजे खोल लेना ये अलग चीज है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मरने के बाद रहमत की दुआ करना मुर्दे के हाथ में नहीं है, जो रहने वाले उनके हाथ में है। अपनी जिंदगी में इंतजाम कर लेना ये मोमिन की निशानी है। रहमत मुंतज़र, बस यही तक मैं आपको लाना चाहता हूँ। अल्लाह पाकों की मग़फ़िरत करे। ये दर्जात आगे से मुझे बताया गया और अभी मस्जिद से पहले भी बताया गया। आप इबादत खाने खास मुसल्ली रहे, सबसे आखिर में जा, सबसे आखिर, न नमाजें कभी छूटी है न रोजे छूटे जब तक कि वो रख सकते। ये सदा से अपनी नमाजें वालिदैन की भी अदा की है, अपने बुजुर्गों की भी अदा की। आप गौर कीजिएगा, हम सिर्फ सुनते हैं, वाक़यात को सुन लेते हैं और फिर दूसरी तरफ रुख हमारा चला जाता है। लेकिन कभी गौर करते हैं कि अल्लाह जब किसी को रहमत देना चाहता है तो उसे अपने जिक्र से आशना कर देता है। नतीजा ये होता है इंसान इबादत नहीं करता है, इबादत से मोहब्बत करता है। आप जुमले पे गौर करिए, एक मंजिल ये होती है कि आदमी आके इबादत के लिए खड़ा हो गया, एक मंजिल ये कि इबादत से मोहब्बत करता है, और जब ये मंजिल आ जाती है तो एक दर्जा और लेता है कि इबादत से मोहब्बत करता है, फिर हर सजदा हर इबादत मोहब्बत में हो जाती है। ये रहमत मुंतज़रा, जैसा कि जिससे मैंने बताया अपना सारा इंतजाम खुद कर दिया जाने का। यही हम सब के लिए नसीहत है अज़ीज़ान इलाही। हर मोमिन को ऐसा ही किरदार होना चाहिए। अगर हम अपना कफन देख रहे हैं तो कोई बुरी चीज नहीं है, सवाब है। अगर हमने अपने बाप की चीजों का इंतजाम कर दिया, ये कोई कोसा नहीं है, कोई बदवा नहीं है, ये बेहतरीन अलामत है कि हम आखिरत को याद रखे हुए हैं। जितना हम आखिरत को याद रखेंगे उतना खुदा की बारगाह से करीब होते चले जाएंगे, उतना खुदा की बारगाह से करीब होते जाए। ये सारी चीजें यादगार जाहिर है। अब रहने वालों पर फर्ज है कि वो अपने वालिदैन के लिए कितनी खिदमत करते हैं। वैसे जाने वाले करते रहे वैसे आने वाले, और ये होगा क्योंकि इमाम का इरशाद है तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छे रहो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छी रहे। इमाम का इरशाद है, इमाम का इरशाद है बिर्रु आबाओ, तुम अपने माँ बाप से अच्छे रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। अब दूसरा जो पहलू है आप खुद नतीजा निकाल लीजिए।
آپ خود نتیجہ نکال لیجئے گا۔ دوسرا پہلو، اگر انسان یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر آنے والوں سے توقع بھی چھوڑ دے۔ لیکن جو انسان عبادت اور اللہ کے گھر سے محبت کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ عرفہ کے اعمال، دیگر اعمال کی بڑی خواہش، یہاں بھی مسجد میں آیا کرتے ہیں متعدد موقعوں پر، جیسے کہ عائشہ نے میرے سامنے بیان کیا ہے عرفہ۔ عزیزان گرامی، ٹھیک ہے ہم سب دعا پڑھتے ہیں، جیسے بھی ہم لوگوں کے اعمال ہیں وہ تو اللہ مولا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دعا پڑھ کے ہم بتاتے کیا ہیں؟ امام حسین کے در سے وابستہ ہیں یہ بتاتے ہیں۔ بے شک خدا رب عالم کی بارگاہ میں فرشتے بھی ذکر کرنے والے ہیں، انبیاء اور اولیاء سب ذکر کرنے والے، ہمارا ذکر کتنا ہم کتنے، لیکن پڑھنا کیوں ہے؟ تاکہ پتا چلے کہ دیکھو اس راستے کے چلنے والے ہیں، جو راستہ حسین ابن علی نے بتایا ہے، اور یہی راستہ خدا تک لے کر آیا۔ اس لیے یہ لفظ زیارتوں کے لیے تو ہے ہی ہے، اللہ آپ سب کو بار بار نصیب کرے۔ جو امام حسین کی زیارت کو آ گیا، گویا عرش میں خدا کی زیارت کو آ گیا، عرش خدا پر پہنچ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اسی رحمت منتظرہ سے جو مسجد میں آنے کے ذریعے سے نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مومن کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے اگر وہ سید الشہداء کی خدمت میں آ کے صرف سلام کر لے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو سوچئے جب شہداء گھوڑے سے گرتے تھے اور سلام کرتے تھے تو اب ان کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے سرانے حسین پہنچ رہے تھے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، موضوع اتنا ہے کہ آشنائی کے عنوان سے کہ کم از کم ہم جان تو لیں آخر یہ ہے کیا، یہ مقام کتنا، اسی لیے ذکر کر دیا تاکہ مرحوم کے لیے سارے ثواب ہو جائے۔ ذرا سوچئے گا کون آ رہا ہے سرہانے، کس کے سرانے آ رہا؟ غلام گر رہی ہے اور آقا آ گیا ہے سرہانے، فرزند زہرا آ گیا ہے، فرزند علی آ گیا ہے، جہاں رشید رسول نواز رسول آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ چاہنے والے گرے، غلام گرے، لیکن ایک منزل وہ آ گئی ہے کہ اب گود کے پالے گر رہے ہیں تو کوئی پکار کے کہہ رہا ہے چچا خدا حافظ، کبھی کوئی کہے بابو خدا حافظ۔ ان سب میں ایک اور منزل درد کی ہے، ایسی منزل ہے کہ جہاں پر اب روایت میں جو جملے رکھے ہیں اب وہاں خدا حافظی کا لفظ نہیں ہے، حسین ابن علی کا مرثیہ ہے۔ علی کا سرا بہری بھیا تم کیا گرے میری کمر جوڑ۔ اللہ اکبر، یہ منزلیں ہیں۔ عزیزان میں اشارہ کرتے ہو ختم کر دوں گا۔ اب آپ کیسے کہ تمہیں جانتے ہیں، علمدار ہے، غازی ہے، جانتے ہیں میرے آقا کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ اللہ حسین ابن علی کا مرثیہ کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، درد کی منزلیں جب اور بڑی ہے تو معاملہ یہ تھا جوان کا لاشا اور حسین ابن علی ہے، کیسے اٹھائے، منزلیں اور بڑی ہے تو ششمائے کا لاشا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آج ہے کہ ہم سب مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کہیں اور بھی ہو، کہیں گھر ہی میں کیوں نہ ہو، فوراً اٹھتے ہیں نماز کے بعد سینے پہ ہمارا ہاتھ چلا جاتا ہے۔ حسین حسین کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسی حسین کا صدقہ ہے جو پیاسا کبھی مختل کی طرف جاتا ہے، کبھی خیمے کی طرف آتا ہے، رباب کھڑی ہے میرا بچہ ہاتھوں پر۔ اللہ اکبر، یہ منزلیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر ایک نے سلام کیا، ہر ایک کے سرہانے میرا امام گیا، لیکن ہائے
मुवक्किलों के लिए मुहैया फरमा, माग़फ़िरत फरमा, जमीअ मुमिनीन व मुमिनात की मग़फ़िरत फरमा, मज़ीद सवाब या अल्लाह या बंदे मौलाना काज़ी अली खान महमूद जब मिर्ज़ा मोहसिन अली खान महमूद के जो जुमला मुमिन Kira sama teman insyaAllah in maki der in masjid al-Azmi soke ya majlis saat salat silsile wasi ma'asirani fi insyaAllah Allah muqarrar aap ras khair de khidmat wa shirkat ka tamni hai majlis mein yaqeen pe aap hai zyada se zyada tila shirkat karwaye السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن معاذ بن الطهارى سيد نساء العالمين السلام عليك يا سائر الشهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك سلطان الحسن يا ابن المصعب والرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجا عجل الله تعالى مخرجا رسولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد السلام